الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نازعت حیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف ونہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا عظمت امت الدنیا، کہ جب میری امت کے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی قدر بڑھ جائے گی، جب میری امت کے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی قدر بڑھ جائے گی، نزعت حیبۃ الاسلام، تو ان کے دل سے اسلام کی ہیبت نکل جائے گی۔ بہت اہم حدیث ہے اور بہت چونکا دینے والی حدیث ہے، اور آج کل ہمارا جو دور فتن چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ حدیث اور بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمائی ہے کہ وہ آثر الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو عزیز تر رکھتے ہو، تم آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہو اور دنیا کی زندگی کو پہلے رکھتے ہو، عزیز تر رکھتے ہو۔ تو یہی بات حدیث پاک میں حضور محمد مصطفیٰ نے بیان کر دی کہ جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی عظمت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جس سے دنیا کو مزین کیا گیا انسان کے لیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ آیت بیان کی ہے کہ اس مزین کیا گیا اس دنیا کو لوگوں کے لیے، عورتوں سے مزین کیا گیا، نشان زدہ گھوڑوں سے مزین کیا گیا، مویشیوں سے مزین کیا گیا، بیٹوں سے مزین کیا گیا، ان کے مالوں سے مزین کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان کو دی گئیں اس دنیا میں، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی عورتیں، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زمینیں، اس سے دنیا کو مزین کر دیا گیا، اور یہی ہی کسوٹی بنا دی گئی آپ کے لیے کہ کیا ان تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری توجہ اپنے رب کی طرف رہتی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آزمائش نہ ہو اور امتحان نہ ہو تو پھر پاس فیل کا کانسیپٹ نہیں رہتا، پھر کوئی پاس نہیں ہوتا، کوئی فیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں کچھ نہ کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تو انسان سے بھی ان تمام چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ اس دنیا کو مزین کر دیا گیا انسان کے لیے تمام آسائشوں سے، جس میں عورتیں بھی، اموال بھی، بیٹے بھی اور
نشان زدہ گھوڑے، جانور، تمام چیزیں. اب ان کے ہوتے ہوئے اگر اس کی توجہ رب سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں دنیا کی قدر آ جائے گی اور اسلام کی ہیبت نکل جائے گی. وہ شیطان کا پجاری بن جائے گا اور رب کریم سے دور ہو جائے گا. جو اللہ کے احکامات تھے ان سے دور ہو جائے گا. وہ تمام باتیں جن کا کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا تھا انہیں چھوڑ دے گا، اور ان تمام باتیں جن سے روکا گیا تھا ان کو کرنا شروع کر دے گا. تو یہی ہے دنیا کی عظمت کہ جب آپ شیطان کے راستے پر چل پڑو اور رب کریم سے اپنی نگاہ ہٹا لو تو دل سے اسلام کی ہیبت کسے کہتے ہیں؟ خوف کو کہتے ہیں. کہ اسلام کا خوف دل سے نکل جائے گا، قرآن کا خوف نکل جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پس پشت چلی جائے گی. پھر اس کا ماننا ہمارے لیے اور اس پر عمل کرنا اور اس پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. ایسے ہو جائے گا جیسے کسی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کا سانس پھولتا ہے، تو پھر اسلام کے تمام اراکین پر عمل کرتے ہوئے بھی ایسے لگے گا جیسے سانس چڑھ رہا ہو، گھٹن ہو رہی ہو، دل گھٹ رہا ہو. پھر انشراح نہیں ملے گا، چھاتی کھلے گی نہیں. جب تک دل میں اسلام کی ہیبت نہیں ہوگی تب تک اسلام پر چلنا آسان نہیں ہوگا. تو حضور پاک نے یہی فرمایا کہ جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی قدر بڑھ جائے گی تو اسلام کی ہیبت نکل جائے گی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِّمَتْ بَرْكَةُ الْوَحْيِ. اور جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی. آپ کو بارہا میں نے ان تمام ڈیفینیشنز، ان تمام اصطلاحات کے بارے بارہا تفصیل سے بتایا ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے، نیکی کا حکم کرنا. نیکی کیا ہے؟ نیکی کی پوری تفصیل قرآن پاک میں آ چکی ہے. پورا قرآن نیکی کے بارے ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہے کہ نیکی میں 6 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں: عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست. اگر یہ 6 کی 6 چیزیں آپ کی قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے، سنت کے مطابق ہیں، تو پھر تو آپ اپنے آپ کو نیک سمجھیں. اگر یہ 6 گوشے آپ کے اسلام، قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، تو پھر تو آپ اپنے آپ کو نیک سمجھیں. ادروائز نیکی کا تصور جو اپنے ذہن میں محدود تصور بنائے بیٹھے ہیں اس تصور سے نکل آئیں کہ کچھ روزے رکھ لیے، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ خیرات کر لی، اسے پوری نیکی سمجھ لیا. یہ پوری نیکی نہیں ہے. ہاں نیکی ضرور ہے لیکن پوری نیکی نہیں ہے. جب تک پوری کی پوری زندگی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، سر تا پاؤں آپ کی زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اگر سر تا پاؤں آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی، سنت رسول کے مطابق ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ سمجھیں کہ آپ نیکی کے معیار پر پورے اترتے ہیں. پھر عمل بالمعروف کیا ہے؟ کہ تمام معروفات جو قرآن نے بیان کی، کہ وہ کام جو کرنے والے ہیں، جو قرآن نے کہا کہ یہ کام کرو، انہیں آپ نے خود بھی کرنا ہے اور ان کی آگے تلقین بھی کرنی ہے. اور تلقین کہاں سے شروع کریں گے؟ الاقرب فالاقرب. پہلے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں گے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر محلے دار، پھر شہر، پھر معاشرہ اور پھر ملک. اور جب آپ کا پورا ملک اس دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ڈھل جائے گا اور ایک ماڈل ملک بن جائے گا جو پوری دنیا کو یہ دکھا دے گا کہ قرآن اور سنت کا صحیح نفاذ اس ملک میں ہے. جیسے ریاست مدینہ میں قوانین چلتے تھے وہی قوانین آج آپ کے ملک میں چل رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں پوری دنیا میں اسلام پھیلنا مشکل نہیں رہے گا. لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے.
آپ کی سیرت، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا اسلام پہ پوری کی پوری زندگی بسر کرنا ان کے لیے نمونہ اور مثالی ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں اسلام کا پھیلنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میری امت سے امر بالمعروف، مطلب وہ کام جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، جب میری امت وہ کام خود کرنا چھوڑ دے گی اور ان کی تلقین کرنا بھی چھوڑ دے گی، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکرات ہیں ان سے روکنا چھوڑ دے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی مومن کسی منکر کو ہوتے دیکھے تو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے روکے۔ تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے گی، مطلب معروفات پہ خود بھی نہیں چلیں گے، اس کی تلقین بھی نہیں کریں گے، اور منکرات پہ خود بھی چلیں گے اور منکرات سے لوگوں کو روکیں گے بھی نہیں، تو ہو گیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے اوپر سے حرمت برکت الوحی، ان کے اوپر سے وحی کی برکت اٹھ جائے گی۔ میرے بھائیو، وحی کیا ہے؟ وحی کے بارے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وحی کیا ہے؟ وحی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں، لانے والے روح الامین ہیں، اور آتی ہے محمد رسول اللہ کے دل پر۔ وہ وحی کیا تھی؟ یہ قرآن پاک تھا۔ تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، مطلب نیک کام کرنا بھی چھوڑ دو گے، ان کی تلقین کرنا بھی چھوڑ دو گے، برے کام کرو گے بھی صحیح، اور جو کوئی کر رہا ہوگا اسے روکو گے بھی نہیں، تو اس قرآن کی برکت سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا تمہارے لیے ختم ہو جائے گا۔ تمہارے دلوں پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر مہر کر دی جائے گی، جیسے گزشتہ قوموں جن پر عذاب آیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے ختم علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہریں کر دیتے ہیں، پھر ایمان کا ذرہ بھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا، پھر نیکی کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، نیکی پر خوشی حاصل نہیں ہوتی، برائی کو دیکھ کر دل کڑتا نہیں بلکہ برے کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ وحی کی برکت سے محروم ہونا ہے۔ اور تیسری بات محمد رسول اللہ نے کیا فرمائی؟ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي، اور جب میری امت آپس میں لڑے گی جھگڑے گی، سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم بحیثیت امت آپس میں کن باتوں پر جھگڑ رہے ہیں؟ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے امت آپس میں دست و گریبان ہے۔ پہلا سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا مذہب میں تفرقہ بازی ہے۔ آج ہمارے مذہب میں سیکٹس بن گئے ہیں۔ آج ہم اپنے مذہب میں ہی تقسیم ہو گئے ہیں، اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں بلکہ اسے دست و گریبان ہے۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ آج ہم لسانیت میں الجھ گئے ہیں۔ آج ایک زبان اردو بولنے والا ہے، ایک پنجابی ہے، ایک پشتون ہے، ایک بلوچی ہے، ہم لسانیت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ زبانیں مختلف بولنے والے ایک دوسرے سے آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ لسانی عصبیت ہے۔ آج وطنیت کی عصبیت ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں بٹ گئے ہیں۔ آج ہم نے اپنا علاقہ سمجھ لیا کہ ہمارا صوبہ، ہمارا ضلع یہ ہے، فلاں کا ضلع یہ ہے، اس کی وجہ سے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ آج ہم مختلف سیاسی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ پچھلے دونوں جمعے کے خطبوں میں میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہم مختلف لیڈرز کے پیچھے چل کر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔
تو یہ میں نے آپ کو مختلف وجوہات بتا دیں جن کی وجہ سے تفرقے بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ہمارے اندر جماعت والی کیفیت نہیں رہی، ہم منظم نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے، ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ اور یہی تفریق شیطان چاہتا ہے، یہ شیطان کی تفریق ہے۔ اس نے ہمارے اندر زبانی تفریق ڈال دی، لسانی تفریق ڈال دی، مذہبی تفریق ڈال دی اور وطنیت کی تفریق ڈال دی، ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا۔ آج ہم کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ آج جو نظریہ میرے مطابق ہے بس میں وہی سنوں گا، میں کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ جو قرآن پاک میں لکھا بس پوری امت کا یہی نظریہ ہے۔ جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا پوری امت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، قرآن پاک اور سنت رسول، بس پوری امت کے لیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ماڈل نہیں، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، نہ کوئی مذہبی تفرقہ بازی، نہ کوئی لسانی، نہ کوئی وطنیت والی، کوئی عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ہمارے لیے اگر عصبیت ہونی چاہیے تو وہ قرآن پاک کے حساب سے ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کرتا تو ہمیں اس شخص سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص سنت رسول پر نہیں چلتا تو ہمیں اس شخص سے نفرت ہونی چاہیے۔ پہلے اسے قائل کریں کہ تم آ جاؤ، قرآن پاک پر عمل کرو، سنت رسول پر عمل کرو، اور اگر ہماری بارہا کوششوں کے باوجود وہ اس پر نہ آئے تو پھر ہمیں اسے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی تھی کہ اگر آپ اسے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل بھی اس کی طرح کر دے گا، اس سے کھانا پینا بند نہیں کریں گے، اس کی مجالس میں بیٹھنا بند نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی ان کے دلوں کی طرح کر دے گا۔ تو خدا را میرے بھائیو، آج توجہ دو، آج اس فرقہ واریت سے نکل آؤ، کیونکہ ہمارے لیے اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ سنت رسول ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت جب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے گی تو سقطت من عین اللہ، تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ بہت اہم حدیث ہے، امید ہے کہ آپ کو اس بات کی ضرور سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں، کوئی لسانیت نہیں، کوئی وطنیت نہیں، کیونکہ ہمارا کوڈ آف لائف، ہمارے لیے اصول قانون وہ ایک ہی ہے، وہ قرآن پاک ہے، وہ محفوظ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے بارے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی میں اس کی آیات نہیں بیان کر سکا، تو سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں وہی قرآن پاک کے بارے بات آ گئی، یہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ بے شک اس کا نازل ہونا، اس کا اترنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سورت بھی سنائی تھی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اترا، اور آسمان دنیا سے پھر محمد رسول اللہ کے دل پر بتدریج 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ تنزیل ہے، وہ نزل تھا، یہ تنزیل ہے۔ عربی جاننے والے اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ نزل اور تنزیل میں کہ اس کا نازل ہونا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ تو نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر اترے ہیں روح الامین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ذی قوت عند ذی العرش المکین، کہ وہ بہت قوت والے ہیں، بہت قوت والے ہیں، اور ان کا مقام عرش والے کے قریب ہے۔
مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور بہت امانت دار ہیں۔ تو پھر امانت دار ہیں تو وہی اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے۔ اللہ نے جس فرشتے کی تعریف کی وہی فرشتہ یہ قرآن لے کر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نازل بہ الروح الامین، کہ اسے لے کر نازل ہوئے روح الامین، مطلب حضرت جبرائیل اسے لے کر نازل ہوئے۔ کہاں اسے لے کر نازل ہوئے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ آپ کے دل پر قرآن کہاں نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ کے دل پر۔ قرآن کا اصل جو ریسیپینٹ ہے وہ روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح محمد کا مسکن قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن نازل ہوا حضور کے دل پر، دل میں روح موجود ہے، اس روح نے اس قرآن کو ریسیو کیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں دو طرح کے علم ہوتے ہیں۔ ایک علم اس کو کہتے ہیں اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج۔ وہ علم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے سیکھتے ہیں، اس علم کو ہم اپنے حواس خمسہ سے سیکھتے ہیں، پھر اسے دماغ میں، اس علم ہمارے حواس خمسہ سے جو ہم نے سیکھا اسے دماغ میں بھیجا، دماغ نے اسے پروسیس کیا، پھر ہمیں بتایا کہ اچھا یہ چیز تھی، یہ علم تھا۔ یہ جتنے دنیاوی علم ہیں یہ اکتسابی ہیں، یہ ایکوائرڈ نالج اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ارتقاء پذیر ہیں، یہ کبھی مکمل نہیں ہوں گے۔ رہتی دنیا تک یہ علم مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایک ریویلڈ نالج ہے، وہ بھی علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، نبیوں کے دل پر اترتا ہے، نبی کی روح اسے قبول کرتی ہے۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ سب سے مصدقہ نالج ہے اس دنیا میں۔ اس علم سے بڑھ کر اور کوئی مصدقہ علم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے مصدقہ علم ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ صرف وحی کی صورت میں آتا ہے، نبیوں کے دل پر آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اس وحی کا دروازہ بند ہو چکا۔ ہاں، اس علم کی اب اگر کوئی صورت باقی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ الہام ہے، وہ کشف ہے، وہ رویا صادقہ ہے، لیکن اس کی ہمارے شریعت میں گنجائش نہیں۔ وہ کسی ایک شخص کے لیے تو حجت بن سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ حجت نہیں۔ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح الامین سے لے کر نازل ہوئے علی قلبک، آپ کے دل پر۔ کس لیے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کر دینے والوں میں سے۔ آپ اس وحی کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، کن اعمال سے رکنا ہے۔ تو پھر آخرت کے روز ابداً ابدا کی زندگی میں جا کر تم کامیاب ہوگے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ ہے کہ جب نیک عمل کر کے جاؤ گے، اس قرآن کریم کو دل میں سجا کر جاؤ گے، سمجھ کر جاؤ گے، عمل کر کر جاؤ گے، لوگوں کو سکھا کر جاؤ گے، تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، کہ جنہیں دیا جائے گا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ پڑھو پڑھو، یہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، پڑھو، یہ ہے ہمارا یہ ہے ہمارا نام اعمال۔ وہ خوش ہو کے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی بات کا گمان
اطمینان تھا، اسی بات کا اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی امید تھی کہ ہمیں اچھا اعمال نامہ دیا جائے گا، ہمیں اسی چیز سے ملاقات ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما، کھاؤ اور پیو ان تمام اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں رہتے ہوئے کرتے رہے تھے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کھاؤ پیو مزے کرو موج کرو ان تمام اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہ کون سے اعمال تھے؟ وہ یہی امر بالمعروف تھا کہ ہم خود بھی نیک عمل کرتے تھے، لوگوں کو بھی نیک عمل کی تلقین کرتے تھے، خود بھی برائی سے رکتے تھے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، وہ کہیں گے کہ کاش ہمارا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور کاش موت نے ہمارا کام تمام کر دیا ہوتا، اور کچھ کام نہ آیا ہمارے لیے ہمارا مال اور ہماری بادشاہی اور ہمارا اقتدار بھی ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہیں گھسیٹو، ان کے گردنوں میں توق ڈالو اور انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بہت مختصر سا بیان ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تو آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جو کچھ دل میں اتر گیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن گیا، بس جان لینا کہ وہی ہی سب کچھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔